سوال یہ ہے کہ وجہ کیا ہے کہ آج تقریباً 10 یا 11 جماعتیں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ PDM کی صورت میں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب جو PDM کے صدر ہے، جمعیت علماء اسلام کے امیر ہیں، ان کی قیادت میں موجودہ رجیم، موجودہ حکومت کے خلاف اور ان کی سہولت کاروں کی رویے کے خلاف برسر پیکار ہے۔ یہ آپ دوستوں کو بخوبی معلوم ہے کہ یہ جنگ 25 جولائی 2018 سے شروع ہے، اور سب سے پہلے اس جنگ کا ابتدا، اس کا آغاز جمعیت علماء اسلام کی قیادت مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی۔ جولائی 18 جب الیکشن ہوا، 48 گھنٹے کے اندر MMA کی تمام جماعتیں بشمول آج کی جو 10 جماعتیں ہیں، بشمول اس کے اسلام آباد میں ایک بیٹھک ہوئی، اور اس کا ڈکلیریشن اور اعلامیہ یہ تھا کہ موجودہ حکومتی، موجودہ کٹ پتلی پارٹی جو ایک اقلیتی پارٹی تھی، ان کو ڈنڈے کے ذریعے اکثریت دلوا کر قوم پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لہذا ہم اس مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کرتے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جلد از جلد صاف اور شفاف الیکشن ہو، تاکہ ملک اور تباہی کا، بربادی کا، کمزوریوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس وقت شاید باقی پارٹیاں پارلیمنٹ کے اندر جمعیت علماء اسلام کے ساتھ شریک احتجاج تھی، پارلیمنٹ سے باہر بھی کچھ حد تک شریک احتجاج تھی، مگر جتنا احتجاج میں جمعیت علماء اسلام آگے نکل چکی تھی، جیسے کہ 10-15 ملین مارچ چاروں صوبوں میں پورے ملک میں، اور پھر اسلام آباد میں 14 دن کا آزادی مارچ اور دھرنا، یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ لیکن لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جمعیت علماء اسلام یا جمعیت کی قیادت اقتدار کے بھوکے ہیں، ان کو اسلام کا فکر نہیں ہے، اسلام آباد کا فکر ہے، ان کی پیٹ میں مروڑ اسلام کا نہیں، اسلام آباد کا، جمہوریت کا نہیں، اسلام آباد کا ہے، عوام کی نہیں بلکہ اپنی اقتدار کی ہے۔ لیکن آج 2.5 سال گزرنے کے بعد آپ ریڑھی والے سے بھی پوچھئے، چاپڑی والے سے بھی پوچھئے، ڈرائیور سے پوچھئے، استاد سے پوچھئے، صحافی سے پوچھئے، خواہ اس کا تعلق پرنٹ میڈیا سے اور الیکٹرانک، کسی بھی سیاسی جماعت، 10 میں سے 11 میں سے جتنے بھی جماعتیں، بلکہ آپ کنارہ کشی میں حکومت کی اتحادی پارٹیوں سے پوچھئے، حکومت کے اپنے قومی اسمبلی کے اراکین سے دور ان سے پوچھئے، یہ سارے رو رہے ہیں، ان کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ بالکل جب عمران خان اپوزیشن میں تھے، انہوں نے کہا کہ میں سب کی چیخیں نکالوں گا، آج 22 کروڑ عوام کی چیخیں نکل رہی ہے۔ آج ہم روز اول کہتے تھے کہ یہ بندہ کوئی نیا پاکستان نہیں دیں گے ہمیں، یہ تباہی کا سامان ہوگا، یہ نااہل بھی ہے، نالائق بھی ہے۔ آج 10 پارٹیاں جنہوں نے تقریباً 3 سے 4 کروڑ ووٹ لیے ہیں، وہ سارے قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے سب کہتے ہیں کہ یہ نااہل بھی ہے، نالائق بھی ہے، جاہل بھی ہے، اور جھوٹوں کا اور کرپٹ مافیا کا سردار بھی ہے۔ لہذا آپ معیشت کو دیکھیں، 3 چیزیں ہوتی ہیں ریاست کی۔ ایک ریاست کا جغرافیہ ہوا کرتا ہے، ایک ریاست کا نظریہ ہوا کرتا ہے جو ہمارے اور آپ کے درمیان دستور پاکستان ہے، ایک ریاست کی معیشت ہے۔ یہ بنیادی 3 چیزیں ہیں جس پر ریاست کڑی ہے مضبوطی کے ساتھ، مگر آج
آپ کی خارجہ پالیسی ناکام، یعنی آپ کی جغرافیہ خطرے میں۔ 71 کا حادثہ ہوا سکوت ڈھاکہ کی صورت میں، 5 اگست 2019 کو حادثہ ہوا سکوت مقبوضہ جموں کشمیر کی صورت میں۔ اس کا ذمہ دار ہم اس حکومت کو سمجھتے ہیں، کیونکہ تاریخ اقوام متحدہ کی قرارداد تقسیم ہند کا فارمولہ یہ بتاتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے آزادی کے بغیر ان کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق فیصلہ کرنے کے بغیر پاکستان کا جغرافیہ مکمل نہیں ہے۔ تو جب مکمل نہیں ہے تو کہاں ہے مقبوضہ جموں کشمیر؟ وہ تو ہاتھ سے نکل گیا۔ 73 سال میں ایسا نہیں ہوا، اس ناآل حکومت کے آنے کے بعد وہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا۔ 370 کا خاتمہ کر کے ان کی مستقل حیثیت کو ختم کر دیا گیا۔ یہ ہے آپ کا جغرافیہ۔ دوسری بات یہ، اس کا ذمہ دار کیوں یہ حکومت ہے؟ جب نریندر مودی الیکشن کر رہے تھے تو یہ عمران خان بحیثیت وزیر اعظم پاکستان باقاعدہ ذمہ دار فورم پر کہتے رہے کہ نریندر مودی کی کامیابی میں کشمیر کے مسئلے کا حل ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ میں ثالثی کے لیے تیار ہوں۔ یہ ایئرپورٹ اسلام آباد پہ آپ کے جشن منا رہے تھے یہ اور ان کے وزراء کہ ہم نے ایک بار پھر 92 کپ جیت کے آیا ہوں، لیکن 2 مہینے گزر نہیں چکے تھے 92 کپ جیت کے تو کیا مقبوضہ کشمیر ہروا دیا اس نے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ جغرافیہ کے لیے خطرہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، آپ کا جغرافیہ اس وقت محفوظ ہوتا ہے جب آپ کی معیشت مضبوط ہو۔ ہم سارے قبائلی لوگ ہیں، کوئی بلوچ ہے، کوئی پٹھان ہے، کسی گھر کے چاردیواری میں جب 4 بھائی ہو، دولت اور سرمایہ سے مالا مال ہو، کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ ہر ایک کے پاس ایک کے بجائے 2 گاڑیاں، کھانے پینے کی سامان، ایک دوسرے کا پیچھا نہیں کرتے کہ آپ نے زیادہ کھایا میں نے کم کھایا۔ لیکن جب غربت آتی ہے، غربت ڈیرے ڈالتے ہیں تو ایک بھائی دوسرے کے پیچھے لگتا ہے کہ تم نے زیادہ کھایا، تم نے مال چھپایا، آپ کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے ہے؟ نتیجہ لڑائی پہ آئے گی۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ گھر کا بٹوارا ہوگا۔ تو لہذا ملک پاکستان، ریاست پاکستان کی معیشت ڈوب چکی ہے۔ جب معیشت ڈوب جاتی ہے تو ملک کی سالمیت خطرے میں پڑ جاتی ہے، جغرافیہ خطرے میں پڑ جاتی ہے، جس کی مثال سوویت یونین ہے۔ سوویت یونین کے پاس ایٹم بم بھی تھا، ان کے پاس تو تپنگ بھی تھے، بارود بھی تھے، جنگی جہاز بھی تھے، لاکھوں فوج بھی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ملک مضبوط ہو۔ اس خطے میں اگر کوئی مضبوط ملک ہو تو پاکستان کو مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ ہم سب کے لیے فخر کی بات ہے، لیکن اس موجودہ حکومت کے نتیجے میں آپ کے 5.5% جو آپ کی شرح نمو GDP تھی وہ منفی پہ چلا گیا۔ اب آپ بتائیے، آپ کے ڈیفنس کا دار و مدار آپ کی معیشت پر ہے، آپ کے خزانے میں 1 روپیہ نہیں ہے، آپ ایک بلٹ نہیں دے سکتے ہیں، ایک ویپن اپنے ڈیفنس کے لیے تیار نہیں کر، تم انڈیا کا مقابلہ کیسے کرو؟ یہ بات ہے جغرافیہ کے لیے خطرے کی۔ تیسری بات یہ، آپ کے دوست ممالک آپ کے لیے خطرے کے وقت کام آتے ہیں، جس میں سعودی سر فہرست ہے، UAE سر فہرست ہے، چائنا سر فہرست ہے۔ آج سی پیک جو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ گیم چینجر ہے معاشی حوالے سے، اکنامکلی، سی پیک کہاں ہے؟ پہلے بھی سی پیک پر ہمیں تحفظات تھے کہ سی پیک جب گوادر نہ ہو، سی پیک کا کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ گوادر سی پیک ہے تو گوادر کی وجہ سے ہے، لیکن آج تو وہ سی پیک بھی نہیں ہے جو 2016، 17 اور 15 میں ہم سی پیک کے دعوے کر رہے ہیں۔ کیوں؟ چائنا کا آپ پر اعتماد نہیں ہے، سعودی آپ سے ناراض ہے، ان کا آپ پر اعتماد نہیں ہے، UAE آپ سے ناراض ہے، آپ پر اعتماد نہیں ہے، جو قرضہ دیا تھا وہ واپس لے لیا۔ 73 سال میں پہلی بار بھارت کا چیف آف آرمی اسٹاف UAE اور سعودی کا دورہ کر رہا ہے۔ یہ اتنا ملک دشمن اور قوم دشمن حکومت ہے موجودہ کہ 73 سال میں پہلی بار UN سیکورٹی کونسل میں
غیر مستقل ممبرشپ میں ووٹنگ کے لیے پاکستان نے، اس حکومت نے ووٹ انڈیا کو دے دیا۔ اب آپ بتائیے یہ کس طرح ہم یہ تسلیم کریں کہ یہ جغرافیے کے لیے خطرہ نہیں ہے، یہ ملک کی سالمیت اور بقا کے لیے خطرہ نہیں ہے؟ یہ تو ہوگی آپ کا جغرافیہ۔ دوسری بات یہ ہے معیشت کے، بری معیشت کے اثرات یہ ہے کہ بجلی کی قیمت دن بدن بڑھ رہی ہے، گیس کی قیمت بڑھ رہی ہے، 2 مہینے میں 5 یا 6 بار پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھ چکی ہے۔ اب کہاں جائے غریب؟ غریب اپنے بچوں کو اٹھا کے فروخت کرنے پہ مجبور ہوا، وہ اٹھا کے نہر میں پھینکنے پہ، بلکہ پھینک دیا گیا اپنے بچوں کو۔ تعلیم کے لیے کوئی سہولت نہیں، صحت کے لیے کوئی سہولت نہیں۔ 50 لاکھ لوگ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق برسر روزگار بے روزگار ہو گئے۔ آپ نے 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی، 1 کروڑ تو کیا 50 لاکھ نوکر نوکری سے فارغ ہو گئے۔ آپ نے 50 لاکھ گھر دینے تھے، آپ نے لاکھوں لوگوں سے جھونپڑی چھین لی۔ ایک ہی کام تم نے کیا اس 2.5 سال میں، جو آپ کے 300 کنال کا حرام گھر تھا، انلیگل غیر قانونی، اس کو آپ نے 12 لاکھ روپے کی جرمانے کے عوض میں مدینے کی ریاست میں آپ نے ان کو حلال کروا دیا۔ ایک کام۔ لیکن جب میری باری آتی ہے تو میری جھونپڑی کو آپ بلڈوز کرتے ہیں، جب آپ کی باری آتی ہے آپ اس انلیگل گھر کو آپ ریگولرائز کرتے ہیں۔ تم کیسے مدینے کی ریاست کے حکمران ہو؟ مدینے کی ریاست کے حکمران تو ابو بکر صدیق تھے، حضرت عمر فاروق تھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ تو سب سے پہلے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا کرتا تھا، آپ تو احتساب بھی نہیں دے رہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ حکومت ٹوٹلی ناکام، ان کی داخلہ پالیسی بھی ناکام۔ اس لیے آج سے 2 دن پہلے، 3 دن پہلے، بلکہ کل قومی اسمبلی میں غالباً یا 2 دن پہلے ایک بل سمیٹ کے انہوں نے لے کے پارلیمنٹ میں لایا، وہ یہ کہ پاکستان میں ایک بار پھر دہشت گردی نے سر اٹھایا۔ کیوں سر اٹھایا؟ آپ کو تو ہم نے سٹیبل پاکستان دیا، وہ پاکستان دیا جس کی معاشی گروتھ 5.5% تھی، وہ پاکستان دیا جو دھماکے، خودکش دھماکے، ریاست کے خلاف انٹری اسٹیٹ کے جو عناصر تھے وہ سارے نیست و ناپید ہو گئے۔ افغانستان کا مسئلہ کافی حد تک امن کی طرف جا رہا ہے طالبان اور امریکہ کے درمیان۔ جب معیشت آپ کو خزانہ بھرا ہوا ملا، کراچی آپ کو پرامن ملا، بلوچستان آپ کو پہلے سے پرامن ملا، خیبر پختونخوا آپ کو پرامن ملا، آج کون سی مصیبت آئی کہ آپ کہتے ہیں دہشت گردی نے پھر سر اٹھایا؟ اور اٹھایا بھی۔ آپ نے دیکھا کوئٹہ میں کیا ہوا، مختلف قسم کی دھماکے، خیبر پختونخوا میں مسٹر میں ہوا۔ تو لہٰذا ملک کے اندر بھی آپ سٹیبلٹی نہ لا سکے، داخلی طور پر لوگوں کو امن دینے میں تم ناکام ہو چکے ہیں۔ اور اب آئیے اس بات پر کہ پی ڈی ایم نے جو کچھ کہا یا جمعیت علماء اسلام نے آج عملاً وہ ثابت ہوا ہے۔ اب پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان تمام کمزوریوں کا، ان تمام برائیوں کا، ان تمام تباہی اور بربادی کا جڑ عمران خان اور ان کی حکومت ہے۔ لہذا اگر پاکستان کو اسٹیبل دیکھنا چاہتے ہیں، مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں، معاشی طور پر، سیاسی طور پر، خارجہ پالیسی کے طور پر، انٹرنل اور ایکسٹرنل آپ اسٹیبل دیکھنا چاہتے ہیں، اس کا واحد علاج یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت کو تم نے ختم کرنا ہے۔ ہمارے سامنے 2 راستے ہیں۔ ہم 22 کروڑ عوام کو بھی کہتے ہیں، جن لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے ان کو بھی ہم کہتے ہیں، ہمارے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہم کہتے ہیں کہ آج سے 3 سال یا 3.5 سال پہلے پاکستان مجھے دکھاؤ۔